السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا وهدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد
لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا الی آخر الآیہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، سورہ کہف 15واں پارہ، یہاں سے پارے کا 15واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور سورت کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں 5 آیتیں ہیں۔ تذکرہ چل رہا تھا اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کا۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اللہ نے ان کے کان پہ ایسا لوری دیا کہ وہ سوتے رہ گئے۔ 300 سال اوپر 9، یعنی 309 سال تک سوتے رہ گئے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور دوسری قدرت یہ کہ جب ان کو اٹھایا اتنے دن کے بعد تو ان کے جسم میں کوئی کمزوری نہیں، کوئی نقاہت نہیں، اور چلتے پھرتے بازار چلے گئے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھو گے تو سمجھو گے کہ وہ جگ رہے ہیں حالانکہ سو رہے ہیں۔ یہاں سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظ، تحسبهم، تم ان کو سمجھو گے۔ حسبہ یحسبو کے معنی آتے ہیں گمان کرنا، یعنی اول مرحلے میں یہ خیال دل میں آئے گا ایقاظ کہ یہ لوگ جگ رہے ہیں۔ اس کی کیا شکل ہے؟ کیا ان کی آنکھیں کھلی تھی؟ یا سونے والا جو غفلت میں ہوتا ہے غراٹے لیتا ہے ویسا کچھ بھی نہیں تھا، جگنے والوں کی طرح تھے۔ بعض کہتے ہیں آنکھیں کھلی تھیں، بعض کہتے ہیں آنکھیں نہیں کھلی تھیں، لیکن توانائی، بشاشت چہرے پہ بالکل ایسا لگتا تھا جیسے کوئی زندہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، جگتا ہوا بیٹھا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ان پر خاص عنایت تھی۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظ وَهُمْ رُقُودٌ، یہ واو جو آیا ہے یہ واو حالیہ ہے، حالانکہ وہ رقود سو رہے ہیں۔ رقد یرقد کے معنی آتے ہیں سونا۔ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، بلکہ سویا ہوا اور مرا ہوا دونوں کو تشبیہ دی گئی ہے۔ النوم اخو الموت، دونوں سیم نظر آتے ہیں، مرا ہوا اور سویا ہوا، لیکن یہاں سونے کے باوجود جگتا ہوا محسوس ہو رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور ہم ان کو پلٹتے ہیں۔ نقلب قلب، قلب کو قلب اسی واسطے کہتے ہیں کہ وہ پمپنگ کرتا رہتا ہے، ہمیشہ بھیجتا رہتا ہے، حرکت میں رہتا ہے، اضطراب میں رہتا ہے، لیکن اس کی جو حرکت ہے وہ بھی ایک خاص حد تک چلتی ہے۔ اگر اس میں اضافہ ہو گیا تو اختلاج قلب کا مریض کہلاتا ہے۔ اضافہ بھی نہیں ہونا، کمی بھی نہیں ہونا، معتدل۔ وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم ان کو الٹتے پلٹتے ہیں، ذات الیمین داہنی طرف، وذات الشمال اور بائیں طرف، یعنی کروٹ کبھی ہم دائیں دیتے ہیں کبھی بائیں دیتے ہیں تاکہ مٹی کو کھانے کا موقع نہ ملے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا پھیلائے ہوئے ہے۔ باسط کے معنی پھیلانا، بسط یبسط کے معنی پھیلانے کے آتے ہیں۔
اللہ نے اس لفظ کو سورہ رات میں استعمال کیا ہے کہ جیسے کوئی پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے اور کہے پانی اچھل کے منہ میں آ جا، وہ کبھی نہیں آئے گا۔ یہ مثال ہے ان تمام جگہوں کی جہاں لوگ ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ کسی کی بات کبھی نہیں سنی جائے گی، جہاں وہ کھڑے ہیں سناتے رہیں گے، اور اگر بفرض محال وہ سن بھی لیں تو جواب دینے پر قادر نہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ۔ اور قیامت میں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، تمہارے شرک کا وہ انکار کریں گے، کہیں گے ہم کو پتہ نہیں۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، خبیر کی طرح باخبر تمہیں کون کر سکتا ہے۔ یہ ضمنی بات تھی۔ تو باسطن پھیلائے ہوئے، ذراعیہ اپنی باہیں، ایک ہاتھ کھولے تو اس کو ایک ہاتھ کہیں گے، اور دونوں ہاتھ کھول دیا جائے تو اس کو ذراع کہتے ہیں، اردو میں اس کو با بھی کہتے ہیں۔ سامنے والے دونوں کتوں کے جو پیر ہوتے ہیں ان کو تشبیہ دی گئی ہے ذراعیہ سے، اپنے انہوں نے دونوں ہاتھوں کو کھول رکھا ہے۔ بالوسید، وسید کے معنی دو ترجمہ کیا ہے شارحین نے، ایک وسید کے معنی چوکھٹ، چوکھٹ سے مراد جو اندر داخل ہونے کا مقام ہے، غار کا منہ ہے، اس جگہ کو وسید کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے کہا ہے وسید کے معنی آتے ہیں اس فنا کے، اس علاقے کے حصے کو جہاں سے اندر داخل ہونے کے لیے ایک صحن بنا ہوا ہے، پہاڑ کا دامن۔ تو بعض نے دامن ترجمہ کیا ہے اور بعض نے چوکھٹ ترجمہ کیا ہے۔ یہ کتا وہاں کیا کر رہا تھا؟ کتوں کی وفاداری بہت مشہور ہے، کتوں کی وفاداری ضرب الامثال ہے۔ یہ ایمان والے اپنی حفاظت کے لیے یا مویشی اور زراعت کی حفاظت کے لیے کتوں کو پال لیا جاتا۔ کتوں کو پالنا جائز ہے، مگر مقصد ہونا چاہیے۔ مقصد یا تو زراعت کی حفاظت، یا مویشی کی حفاظت، یا جان مال گھر کی حفاظت، کچھ وجہ ضرور ہونا چاہیے، شوق میں نہیں۔ انہوں نے پال لیا تھا۔ یہ لوگ جب داخل ہوئے غار میں تو وہ اندر نہیں آیا لیکن باہر ہی بیٹھ گیا، کیونکہ عام طور سے یہ باہر بیٹھ کے حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وفاداری کی وجہ سے اور اہل اللہ سے اور ایمان والوں سے محبت کی وجہ سے ان کا تذکرہ یہاں کر دیا۔ یہاں پر تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی لمبی بحث کی ہے کہ اچھوں کے ساتھ رہتے رہتے کتا بھی قابل تذکرہ بن گیا، تو اگر اچھوں کی صحبت میں انسان رہے گا تو وہ بھی اپنی زندگی قابل تذکرہ بنائے گا۔ صحبت کا اثر، صحبت صالح سے یہاں صالحیت پیدا ہوئی ہے۔ وَلَوِ اطَّلَعْتَ، لَوِ اطَّلَعْتَ، اگر آپ جھانکیں ان پر، اطلاع کے معنی اوپر سے نیچے کی طرف جھانکنا، اردو میں مطلع بولتے ہیں، کسی کو باخبر کرنا، کسی کو کسی چیز پر آگاہ کرنے کو مطلع کرنا کہتے ہیں، لیکن عربی میں اوپر سے نیچے جھانکنے کو تطلیع کہتے ہیں۔ جیسے جہنم کی آگ ہے، تطلع علی الافئدہ، دل پر پہنچ جائے گی، یعنی اوپر سے وہ آگ دل میں جھانکے گی۔ جہنم والوں کو جنت والے اوپر سے جھانک کر دیکھیں گے۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، سورہ صافات میں آیا ہے، اوپر سے جھانک کر دیکھا تو اس کا دوست نیچے جہنم میں ہے۔ یہاں بھی فَاطَّلَعَ ہے۔ لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، فرعون کہتا ہے ایک اونچا محل بناؤ، میں موسیٰ کے رب کو جھانک کر دیکھنا چاہتا ہوں، کدھر ہے، کہاں ہے، مجھے نظر تو نہیں آتا۔ تو اطلع اور اطلاع اور مطلع یہ سب ایک ہی مادے کے الفاظ ہیں۔ فرمایا اگر تم اس میں جھانک کر دیکھو گے، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تم ان پر جھانکو گے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ، تو پیٹھ پلٹا کر ان سے بھاگو گے، فِرَارًا بھاگنا، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور البتہ تم بھر جاؤ گے ان کی طرف سے مرعوب ہو کر۔ رعب اردو میں استعمال ہے، مرعوب ہونا، ڈر جانا، گھبرا جانا،
اس کو رعب کہتے ہیں۔ فطری طور پر اللہ تعالیٰ کسی کا رعب کسی پر بٹھا دیتا ہے تو وہ انسان مرعوب ہو جاتا ہے، اس کو رعب کہتے ہیں۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 6 چیزوں میں دوسرے نبیوں پر امتیاز بخشا تھا۔ ان 6 کا تو ہم بیان کریں گے نہیں، لیکن اس میں سے ایک رعب ہے، اس میں سے ایک رعب ہے۔ دشمن پر 1 میل کی دوری سے حضور کے چہرے کا اثر پڑتا تھا، 1 میل کی مسافت سے۔ بعض لوگوں نے 1 مہینے کی مسافت بھی کہا ہے، یعنی دشمن آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ کیا تھا؟ یہ چہرے کا رعب کہلاتا ہے، مرعوب ہو جاتا ہے۔ چہرہ بارعب ہونا، یہ وجاہت والا چہرہ، یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے۔ ابرہہ کے لشکر کے سامنے جب عبد المطلب گئے تو وہ مرعوب ہو گیا تھا عبد المطلب کے چہرے کو دیکھ کر، وہاں بھی لفظ آیا مرعوب۔ لیکن جب انہوں نے کہا میرے 200 اونٹ پکڑے گئے ہیں چھوڑ دو، تو کہا میرے دل میں وقعت کم ہو گئی، میں سمجھا تھا کہ اللہ کے گھر کے واسطے آئے ہوں گے تو اپنے اونٹ کے واسطے آئے، مگر انہوں نے جواب دیا انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اس کی فکر کرتا ہوں، لیکن وہ گھر بھی بڑی ذات کا ہے، اس کو اپنے گھر کی فکر ہے، وہ کر لے گا، فکر انتظام کر لے گا۔ میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اونٹ کی فکر ہے، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ دیکھ لیتا۔ یہ اطمینان تھا۔ دیکھیے حالت کفر میں بھی اتنا امتحان کہ ان کو مرعوب بتانا مقصد ہے مجھے۔ یہاں لفظ روبہ آیا ہے، روب کیا چیز ہے بتانا چاہ رہا ہوں۔ آدمی چہرے کو دیکھ کر مرعوب ہو جاتا، تو اگر اس غار میں آپ جھانکیں گے تو آپ مرعوب ہو کے ان سے بھاگیں گے، جبکہ وہ سو رہے ہیں، جگتا ہوا نظر آ رہے ہیں۔ اتنا رعب ان کے قوت ایمانی کی وجہ سے رکھا ہے اللہ نے۔ اس تفسیر پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک سفر ادھر سے گزرا، وہ اس کے امیر تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آج اس میں جھانک کر دیکھیں گے کہ آخر اس میں ہے کیا، زمانہ گزر گیا، اب تو وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ ان کو کسی صحابی نے یہی آیت کا اشارہ دیا کہ جھانکنے سے آپ بھاگیں گے، مرعوب ہو کے وہاں ٹھہریں گے نہیں۔ انہوں نے ان کی بات، ان کے مشورے کو منظور نہیں کیا، کہا دیکھیں گے جو بھی ہوگا۔ جب قریب پہنچے تو ایسی آندھی، ایسا طوفان اندر سے آیا کہ وہاں کوئی ٹھہر نہیں سکا، سب کو بھاگنے پڑا۔ یہ تمام تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھا ہے۔ تو یہ خدا کی قدرت ہے۔ اب یہ بحث کہ اب کہاں پر ہے، اس پر بہت لمبی بحثیں ہیں۔ تاریخ ارض القرآن علامہ سلیمان ندوی کی کتاب ہے، انہوں نے قرآن کریم میں وہ تمام جگہیں جہاں جہاں زمین سے تعلق ہے سب کی نشاندہی پر بات کی ہے۔ ابھی وہ باتیں آگے آئیں گی۔ تو اگر آپ ان پر جھانکیں گے تو آپ پیٹھ پلٹا کر ان سے بھاگیں گے اور آپ مرعوب ہو کر خوف سے بھر جائیں گے۔ یہاں تک قدرت کا تذکرہ ہوا سونے کے ساتھ۔ اب اگر وہ جاگیں گے تو وہاں بھی خدا کی قدرت دکھائی دے گی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جب قرآن کریم میں کہیں بھی کذالک آئے، اسی طرح تو مانے جیسے اوپر تھا قابل قدرت، ایسے نیچے بھی قابل قدرت ہے۔ کذالک مانے اسی طرح، جس طرح اوپر ویسا نیچے۔ تو جہاں جہاں قرآن میں آتا ہے وہ کذالک، تو معنی ہوتا اس کا اسی طرح، یعنی جس طرح اوپر اللہ کی قدرت سے تم مرعوب ہو جاؤ گے، سو رہے ہیں جگتا ہوا سمجھو گے، ایسے ہی اگلی بات بھی سمجھ لو، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو جگا دیا۔ بَعَثْنَاهُمْ، مبعوث، کسی کو کسی کام پر لگانا، کھڑا کرنا، ہم نے ان کو جگا دیا، اٹھا دیا۔ قیامت میں جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو وہاں بھی یہی آئے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ،
قبریں اٹھائی جائیں گی، سب نکلیں گے وہاں سے. تو مبعوث ہونا یہاں کھڑا کرنا مراد ہے. کیوں؟ لیتساءلوا بینہم، تاکہ وہ لوگ آپس میں سوال کریں. سوالات بہت سے ہو سکتے ہیں، اس میں سے کچھ سوال یہاں نقل کیا اللہ نے. کیا سوال کریں گے؟ قال قائل منہم، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے یا کسی کہنے والے نے. قائلون میں جو تنوین ہے یہ برائے تنکیر اور برائے تعمیم ہے. کسی کہنے والے نے کہا یا کہنے والوں میں سے کسی ایک نے کہا. قال قائل منہم کم لبستم، کم، یہ کم سوال کے لیے آتا ہے، کتنے دن ٹھہرے. اب یہاں لفظ دن نہیں ہے، مہینہ نہیں ہے، سال نہیں ہے، وقت نہیں ہے. کم لبستم، کتنا ٹھہرے، بس اتنا ہی ہے. کم لبستم. یہ لوگ صبح کے وقت میں داخل ہوئے تھے اور جب جگائے گئے تو ان کا عصر کا وقت تھا. تو خیال آیا کہ ہم آج ہی صبح آئے تھے اور آج ہی ہم کو جگا دیا گیا. اس لیے ان کا قول کیا ہے؟ قالو، کہنے لگے، لبثنا یومن، ہم یہاں ٹھہرے ایک دن، او بعض یوم، یا دن کا بعض حصہ، تھوڑا حصہ. کیونکہ صبح جب داخل ہوئے تھے تو 11-12 بج رہا تھا اور شام میں 4-5 بج رہا ہے، تو دن کا کچھ حصہ ہوا. یہ دونوں ان کے دماغ میں آیا. یہ بھی اللہ کی وہ قدرت ہے، جیسے اوپر قدرت تھی کہ سو رہے ہیں جگتا نظر آ رہا، ایسے یہاں قدرت ہے کہ 309 سال گزر گئے اور کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی دن تھے کہ بعض دن تھے، یعنی پورا دن ہونے کا خیال نہیں. نہ دماغ میں کچھ احساس ہے، نہ بھوک کا احساس ہے، نہ جسم میں کوئی تکان ہے، نہ اعضاء شکنی ہے، نہ بخار ہے، یعنی ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں 300 سال گزار دیے. ایسے اللہ کی قدرت کا اظہار ہے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. اس کو ذرا غور سے سنو. لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، ہم ایک دن یہاں تھے اس غار میں یا دن کا کچھ حصہ تھے. بعین ہی یہی الفاظ قیامت میں لوگ کہیں گے. آدم کے زمانے سے اب تک سو رہے ہیں قبروں میں، اور قیامت ابھی آنے والی ہے، تب تک سوتے رہیں گے. اور جب قیامت میں کھڑے کیے جائیں گے تو پوچھا جائے گا دنیا میں کتنے دن رہے. یہ ہے اصل سبق. دنیا میں کتنے دن رہے؟ تو دنیا میں جتنے لوگ اپنے اپنے حساب سے رہے، نوح کی طرح 900 سال بھی تھے، ہزاروں سال جو لوگ تھے ان کا بھی، اور جو دنیا میں کم دن تھے وہ ان کا بھی ایک ہی جواب ہوگا، کأن لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها. یلبثوا یہاں بھی ہے اور یلبثوا وہاں بھی ہے. ٹھہرنا، ہم دنیا میں ایک صبح تھے کہ ایک شام، بس ایک شام والی صبح. اس دنیا کے لیے ہم کتنے پاپڑ بیلتے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، سونے کے لیے، رہنے کے لیے کتنی دھاپوش کرتے ہیں. 50 سال 60 سال، مگر وہ نظر آئے گا ایک صبح اور ایک شام. یہاں پر بھی دیکھو 300 سال گزرنے کے بعد ان کو یہی آ رہا ہے کہ ہم ایک دن تھے کہ ایک دن کا کچھ حصہ تھے. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ اس پر قادر ہے. اور یہی ہم کو سمجھانا مقصد ہے کہ تم اللہ کی قدرت پر یقین کرو کہ وہ ہر شے پہ قادر ہے. جب ان کی بحثیں ہوئیں کہ ایک دن تھے کہ دن کا کچھ حصہ تھے، قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، کہہ رہے ہیں کتنے دن تھے، اس سے کیا فائدہ، کام کی بات کرو. تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تم کتنا ٹھہرے رہے یہاں پر، اس بحث میں مت جاؤ. آج بھی لوگ بیکار کی بحثیں کرتے ہیں. حضرت نوح کی کشتی کتنی بڑی تھی، کتنی چوڑائی تھی، کتنی لمبائی تھی. یہ بحثیں مقصود نہیں. مقصود کیا ہے، اس سے نتیجہ اخذ کرنا مقصد ہے. یہاں بھی یہی کہا گیا تمہارا رب
بہتر جانتا ہے کہ تم کتنا دن ٹھہرے رہے، لہٰذا رب کے اوپر چھوڑ دو، اپنی اٹکل مت چلاؤ، کیونکہ تمہاری اٹکل کتنا فرق ہے، 300 سال کدھر اور 1 دن کدھر، حق سے قریب ہی نہیں ہے، تو اٹکل پر چھوڑو، اللہ پہ حوالے کر دو۔ کام کی بات کیا ہے، اتنے دن کے بعد آنکھ کھلی ہے تو پیٹ میں تو کھانا ہوگا نا، بھوک لگی ہے، بھوک کا احساس ہو رہا۔ قالو، ان میں سے جو صاحب ذمہ دار تھے پیسوں کے، فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اپنے میں سے کسی کو بھیجو اس روپے کے ساتھ، فَبَعَثُوا، بھیجو، أَحَدَكُمْ، تم میں سے کوئی ایک، بِوَرِقِكُمْ، وَرِقِكُمْ کے معنی سکہ راج الوقت، جو ان کے پاس سکہ تھا۔ پہلے زمانے میں چاندی کا ہوتا تھا، اس سے پہلے سونے کا ہوتا تھا، کہیں درہم کہیں دینار، تو لفظ ورق کا کے یہاں اشارہ کر دیا کہ اپنے اس سکے کو لے کر جاؤ، حاضی، یہ سکہ، الی المدینہ، شہر کی طرف۔ مدینہ ہر شہر کو کہا جاتا ہے، اب مدینۃ الرسول کو بھی مدینہ کہا جاتا ہے، مگر اس کا پرانا نام یثرب ہے، جبکہ یثرب کہنا اب منع کر دیا گیا ہے، اب اس کو مدینۃ الرسول کہیں گے۔ تو یہاں ہر شہر کو مدینہ کہا گیا۔ اتنا یہ بات معلوم ہوئی کہ اس غار سے قریب کوئی شہر ضرور تھا۔ لوگوں نے نام لکھے ہیں اس زمانے کے، بادشاہوں کے نام بھی ہیں، شہر کے بھی نام ہیں، لیکن وہ سب اندازے ہیں، تخمینے ہیں۔ جب قرآن نے ان چیزوں کو حذف کر دیا ہے تو ہم ان کو ڈھونڈ کے لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس غار کے قریب کوئی شہر ضرور تھا، اور کہا یہ پیسہ لے کر جاؤ اور کھانا لے کر آؤ۔ فَلْيَنظُرْ، چاہیے کہ کھانا لے کر آنے والا کیا کرے، غور سے دیکھے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کون سا کھانا زیادہ صاف ستھرا، حلال اور طیب ہے۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ اس زمانے میں جب داخل ہوئے تھے غار میں تو جھٹکے کا گوشت وہاں بھی تھا، جھٹکا آج بھی چل رہا ہے، حلال گوشت کی مخالفت جب بھی تھی اور آج بھی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کوئی نئی آفت آئی ہے، پرانی آفت ہے، یہ نئی آفت نہیں ہے، اور یہ سب جگانے کے لیے ہے۔ مسلمان کب تک سوئے گا؟ جگاؤ، ہتھوڑے مارتے جاؤ اس کے اوپر، ایک پر ایک، ایک پر ایک، جتنا یہ سونے میں مصروف ہے اتنا وہ مارنے میں لگا ہے، جگانا ہے مقصد اصل۔ تو کھانے میں کیا دیکھنا، لذیذ نہیں، ازکا۔ یہاں لفظ دیکھیے، چاہیے کہ غور کرے، ایہا ازکا طعام، کون سا کھانا زیادہ ازکا ہے۔ ازکا کا ترجمہ کیا ہے حلال۔ اگر ازکا کے بجائے لفظ ہوتا الز تو زیادہ لذیذ کون سا ہے لے کے آؤ، لذیذ نہیں ازکا۔ عربی میں لذیذ کے لیے الز آتا اور صاف ستھرا کے لیے ازکا آتا۔ جب مال کے زکوٰۃ نکلتی ہے تو مال ازکا بن جاتا ہے، جب کسی کو ذبح کر دیا جائے تو وہ ذبیحہ ازکا ہو جاتا ہے، ذبح نہ کیا جائے، جھٹکا ہو جائے تو وہ ازکا نہیں رہ جاتا، کیونکہ خون اس میں رہ جاتا۔ تو اس زمانے میں غار سے نکلے ہوئے بھوک کے عالم میں بھی جو ملے وہ کھا لو نہیں، کھانے میں ازکا دیکھو، حلال اور طیب دیکھو، کیونکہ جو غذا اندر جائے گی اگر وہ ازکا نہیں ہے تو اس سے ہمارے ایمان میں فرق پڑے گا۔ یہ ہے احساس، ہمارے پاس تو یہ سوچ ہی نہیں ہے۔ گوشت کے بارے میں یہ ضروری ہے، کھانے میں حلال اور طیب ہونا ضروری ہے۔ ازکا طعامن، فلیاتکم، چاہیے کو تمہارے پاس لائے، برزق منہ، اس میں سے رزق یعنی اس میں سے کچھ کھانا۔ رزق کے معنی آتے ہیں جس کو کھا کر جان بچائی جائے، بھوک میں دفاع کیا جائے۔ اور ایک لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ نرمی سے جائے، خفیہ جائے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے کہ یہ لوگ غار میں سے نکل کے آنے والے مجرم ہیں۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ تلطف کے ساتھ، لطف و مہربانی یعنی خفیہ
لطافت کے معنی آتے ہیں بہت ہی باریک بینی کے ساتھ جائے. لطافت بڑی اہم چیز ہے. جب انسان کی نگاہیں کسی نامحرم کو دیکھتی ہیں تو اس محرم پر جب نگاہ پڑتی ہے تو عورت کی لطافت ختم ہو جاتی ہے. یہ مار ہے. وہاں لفظ کیا ہے؟ لطافت. لطیف ہو نہیں سکتی جو شے ہے بے پردہ، سبب یہ ہے کہ نگاہوں کی مار پڑتی. تو لطافت ختم کیسے ہو گئی؟ نگاہوں کی مار پڑنے سے. اللہ کی ذات کو بھی لطیف کہا گیا ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اللہ کا ادراک نگاہیں کیوں نہیں کر سکتی ہیں؟ کیونکہ وہ لطیف ہے. نہیں، لطافت ایسی چیز ہے جو ہر انسان نہیں دیکھ سکتا. یہ مطلب ہوا. یہاں مراد ہے ایسا خاموشی کے ساتھ جاؤ کہ کسی کی نگاہ میں مت آؤ. وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی کے ساتھ جاؤ. یہ قرآن کریم کا نصف ہے لفظ کے اعتبار سے. یہاں لکھا رہتا ساتھی میں نصف القرآن بعدد الحروف. حروف کے الفاظ کے لحاظ سے یہ جگہ پورے قرآن کا نصف ہے. نشان لگا. تو خاموشی کے ساتھ جاؤ. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی کو تمہارے بارے میں شعور نہ ہونے پائے. وَلَا يُشْعِرَنَّ کے معنی کسی کو شعور نہ ہونے پائے، تمہاری کسی کو خبر نہ ہونے پائے. اگر کسی کو شعور ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ان کو احساس تھا. ان کو احساس یہ تھا کہ یہ لوگ پھر سے اپنے دین میں پھیر لیں گے. گھر واپسی یہیں سے ہے نا، گھر واپسی. پورا ہندوستان کہتا ہے مسلمانوں کو گھر واپسی، یعنی پھر سے کافر ہو جاؤ، پھر سے مشرک ہو جاؤ، پھر سے مخلوق کو خدا سمجھنے والے بن جاؤ. یہ ہے گھر واپسی کا مطلب. اگلی آیت میں یہی کہا ہے اگر ان کو معلوم ہو گیا کہ غار میں چھپے ہوئے لوگوں میں سے یہ ہیں تو لوگ پکڑیں گے ہم کو اور ہمارا دین چلا جائے گا. مگر خدا کی قدرت دیکھو، جب لوگ اندر گئے تھے تو حکومت مشرک کی تھی. اب جب لوگ جاگے ہیں یہ تو حکومت بادشاہ کی تھی جو توحید پرست تھا. کتنا بڑا فرق ہوا 300 سال میں. زمین تو اللہ کی ہے، وہ کسی کو نکالتا کسی کو لاتا. ہاں، کوئی یہ مت سمجھے کہ میری حکومت ہمیشہ رہے گی. ایسی کوئی رات نہیں ہے کہ جس کے بعد صبح نہ آئے. ایسی کوئی رات نہیں ہے کہ جس کے بعد صبح نہ آئے. اب جو رات چل رہی ہے نا، اندھیری کفر کی شرک کی، اس کے بعد بھی صبح ہونے والی ہے. اس کے بعد بھی صبح ہونے والی ہے. تو یہ لوگ جب غار میں سے نکلے، جب گئے تھے تو کفر کا زمانہ، شرک کا زمانہ، بادشاہ ظالم تھا اور اب بادشاہ توحید پرست تھا اور لوگوں نے چیلنج کیا تھا اس کو. اگر واقعی تمہارا خدا ایک خدا ہے تو ثابت کرو، دکھاؤ ہمیں. وہ بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے وہ نہ بڑا فکر مند ہوا، کیونکہ بادشاہ ہے، عالم تھوڑی ہے، لوگوں کو مطمئن کیسے کرے. اس نے ٹاٹ پہن لیا اور اللہ کے سامنے گھر کے باہر بیٹھ کے آسمان کے تلے رونے لگا کہ میں توحید کو ثابت کرنے پر قادر نہیں ہوں، آپ ہی کچھ کر دیجیے. ادھر اس کا نکلنا، ادھر اس کا دعا کرنا، دونوں ایک ساتھ عرش بری پہ پہنچتا ہے. جیسے یہ کھانے کے لیے سکہ پیش کرتا ہے، دکاندار کہتا ہے یہ تو لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں خزانہ لگ گیا پرانے زمانے کا، پکڑو اس کو، کیونکہ یہ خزانہ 300 سال پرانے زمانے کا سکہ ہے. اس کو پکڑ کر بادشاہ کے حوالے کر دیا کہ یہ مجرم ہے، لگتا ہے اس کے پاس خزانہ برآمد ہوا ہے. اس نے کہا چوری ووری نہیں کیا ہوں، یہ میرا اپنا سکہ ہے، میرے جیب میں تھا، میری اپنی کمائی ہے. لوگ لکھتے ہیں اگر کوئی عابد اور زاہد کچھ پیسے جیب میں رکھتا ہے ضرورت پہ کام آنے کے لیے تو تقویٰ کے خلاف نہیں ہے، یہاں سے نکلتا ہی ہے. بقدر ضرورت کچھ کھانا کچھ پینا اپنے پاس رکھنا یہ تقویٰ کے خلاف نہیں ہے. اس نے بڑی کوشش کی کہ میرا پیسہ ہے، لیکن لوگوں نے کہا نہیں، یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے
اور 300 سال کون جیتا ہے اس زمانے میں؟ اس کی بات کو لوگوں نے مانا نہیں، بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے سکہ دیکھا اس زمانے کا، اب پہچانا کیسے؟ اس میں 3 قول ہیں، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، تفسیر میں کئی گھنٹے پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے لا کے رکھتا ہوں خلاصہ۔ کئی گھنٹے پڑھنے کے بعد، آپ کو تو 1 گھنٹے میں تھکاوٹ ہو جاتی نا، ہم کو کئی گھنٹے لگتے ہیں پڑھتے ہوئے۔ لکھا ہے کہ اس خزانے میں نام لکھا ہوا تھا کہ فلاں فلاں لوگ غائب ہیں، مجرم ہیں، ایک قول یہ ہے۔ دوسرے نے کہا کہ بادشاہ کا جو مصاحب تھا وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا، اس نے لکھ کر کے ڈال دیا تھا اتنے لوگوں کے نام اس خزانے میں، وہ نام سے ان کو پتہ چل گیا۔ بہرحال بادشاہ بہت خوش ہوا کہ اللہ کی توحید ثابت ہو گئی کہ 300 سال یہ لوگ زندہ کیسے رہے بلا کھائے پیے، اتنے زمانے کا سکہ ان کے پاس کیسے محفوظ رہا۔ بادشاہ ملنے کے لیے سب لوگوں کو لے کر ساتھیوں کے پاس آئے۔ ساتھی کہتا ہے ایک دم آپ لوگ اندر جائیں گے تو وہ لوگ ڈر جائیں گے، لگتا ہے بادشاہ پکڑنے آ گیا، پولیس فورس آ گئی، خطرہ گھبراہٹ، ذرا باہر ٹھہرو، میں اندر جا کے ساتھیوں کو بول کے آتا ہوں کہ حالات بدل گئے، حکومت ایمان والوں کی آ گئی، اور یہ لوگ ملنے آئے ہیں اشتیاق کے ساتھ، ملاقات میں ان کو محبت کا شوق ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ پکڑنے آئے ہیں، ذرا بول کے آتا ہوں، ذرا سمجھا کے آتا ہوں۔ اب یہاں 2 روایت ہیں، اندر گیا تو اس کی وفات ہو گئی، اندر سے باہر نہیں آیا، یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول ہے کہ سب کو لے کے باہر آیا، سب کی ملاقات ہوئی، لیکن اس کے بعد یہ پورے جب واپس گئے تو سب کی وفات ہو گئی، وہاں سے باہر کوئی گیا نہیں، سب کی سب وہیں رہ گئے۔ یہاں سے شارحین نے کئی اقوال اور پیش کیے ہیں، یہاں سے اشارہ اسی کی طرف، انہم ان یظہروا علیہم انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، بے شک وہ لوگ اگر معلوم ہو جائے، ان یظہروا کے معنی ظاہرہ، ظاہر ہونا، ظہور کے معنی ظاہر ہو جانا، یعنی اگر یہ خبر عام ہو گئی اور تمہارے اوپر وہ باخبر ہو گئے کہ یہ وہی لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، تو پہلا کام کیا کریں گے؟ یرجموکم، تم کو رجم کریں گے۔ یرجموکم کے معنی تم کو رجم کریں گے، پتھروں سے مار مار کے اتنا ماریں گے کہ مرے تک مارتے رہیں گے، اس کو رجم کہتے ہیں۔ یہ پہلا نمبر ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، او یعیدکم فی ملتہم، یا تم کو لوٹا لیں، یعید یہ عادہ سے ہے، واپس لے لیں، فی ملتہم، اپنے مذہب میں، یہ ہے گھر واپسی، واپس چلے جاؤ، سب ختم۔ اور یہی گھر واپسی کا ذکر یہاں ہے 9ویں پارے کے اندر بھی ہے، 9واں پارہ، پہلا صفحہ، قوم شعیب، حضرت شعیب سے کیا کہتی ہے؟ قالوا یا شعیب، یہ پورا ایک صفحہ دیکھیے، لتعودن فی ملتنا، ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ، سب غلطی معاف کریں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں نا آپ، جو مجرم پارٹی میں گیا پورے گناہ معاف، کتنا بڑا کرپٹ ہو سب معاف، یہ بھی وہاں تھا، کوئی نیا نہیں ہو رہا، سب پرانا ہے، یہ سب پرانا۔ تو یا تو وہ رجم کر دیں گے اور یا تو تم کو اپنے مذہب میں واپس لے لیں گے، اور اگر ایسا ہوا دونوں صورتوں میں، رجم کیے گئے تو دنیاوی لحاظ سے، اور دین میں واپسی کر دی گئی، ایمان چھین لیا گیا تو دین کے اعتبار سے، وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، ہرگز ہرگز تم فلاح نہیں پاؤ گے اس وقت کبھی بھی۔ تفلحوا یہ فلاح سے بنا ہے، حی علی الفلاح، یہ وہی فلاح ہے۔ جو کامیابی کے لیے ہم پریشان ہیں، اگر ان کے مذہب میں واپس چلے جائیں گے تو تم ہرگز ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے اس وقت کبھی بھی۔ یہ ان کا پروگرام تھا، اور اللہ کا پروگرام یہ تھا کہ سب کو بات معلوم ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا، اور اسی طرح یہاں بھی آیا کذالک، یعنی جیسے اوپر قدرت کی باتیں تھیں قابل تعجب، اگلی باتیں بھی قدرت کی قابل تعجب ایسے ہی ہوں گی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ،
مطلع کر دیا ہم نے ان پر، یعنی پورے شہر کو مطلع کر دیا. سکہ دیکھ کر ہوٹل نے پکڑا اور بادشاہ کے حوالے کیا، اس کے بعد دھوم ہو گئی، سب کو مطلع کر دیا ہم نے. وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور ہم نے ان پر سب کو مطلع کر دیا اسی طرح تاکہ وہ لوگ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. کون سا وعدہ؟ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا وعدہ. جیسے اللہ نے ان کو سونے کے بعد زندہ کیا، سارے انسانوں کو مرنے کے بعد ایسا ہی زندہ کرے گا. قرآن کی مثالیں دیکھیں گے آپ تو اس پر بہت زور دیا، اللہ نے سمجھایا ہے. سورہ حدید پوری زندگی کی مثال دیا. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر. ایک لمبی آیت ہے، دنیا کا پورا نقشہ کھینچا ہے ایک ہی آیت میں، اور یہی مضمون سورہ یونس پارہ 11 میں بھی آیا ہے. یہی مضمون کیا ہے؟ خلاصہ اس کا، آسمان سے پانی برسا، زمین سے غلہ نکلا، ہرا بھرا ہوا، کسان خوش ہوا، اس کے بعد پوری کھیتی زرد پڑ گئی، بیل نے بھوسا کھایا، تم نے غلہ کھایا، اب اڑتی پھرتی ہے، ہواؤں میں اڑاتی پھرتی ہے، اس کے ذرات کو جو کل تک ہرے تھے آج اڑ رہے ہیں پیلے ہو کے. تمہارا بھی حال یہی ہے. تم کو بھی ہم نے مٹی سے پیدا کیا، پانی برسایا، نطفہ مراد ہے اس سے، زمین میں نہیں رحم میں تیار کیا. تم بھی آہستہ آہستہ پیدا ہونے کے بعد بچپنا، شباب، بڑھاپا، پھر مٹی، پھر ہم اٹھائیں گے. یہ تمثیل اللہ نے بیان کی ہے سورہ یونس، سورہ حدید اور بھی کئی جگہ موجود ہے. اس کا منشا یہ ہے کہ اللہ تم کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، تم کو مرنے کے بعد پھر سے اٹھائے گا. ان وعد اللہ حق، یہ ہے اللہ کا وعدہ سچ. اور جب یہ وعدہ سچ ہے تو ایک اور وعدہ ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت جس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک کے مرنے کو ایک کی قیامت، اور سب کے مرنوں کی بڑی قیامت، قیامت صغریٰ، قیامت کبریٰ. جو ایک کو مارتا ہے وہ سب کو مارے گا، جو ایک کو زندہ کرتا ہے وہ سب کو زندہ کرے گا. اور اللہ فرماتے ہیں سب کی موت اور ایک کی موت یہ مشابہ ہے، سمجھانے کے واسطے. جیسے اللہ ایک کو مارتا ہے ایسے ہی سب کو مارے گا. موت بھی مثال اور حیات بھی مثال. تو قیامت جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر یہ انسان کو یقین آ جائے کہ قیامت حق ہے تو تیاری تو کرے گا، کم سے کم حرام غذا چھوڑ دے گا، جن سے خطرہ ہو جہنم کا وہ کام کم کر دے گا. یہ ہے اصل دماغ میں ڈالنا کہ قیامت حق ہے. فرمایا کہ تمہاری موت اور تمہاری حیات ایک ایک کی الگ الگ جیسا آتی ہے، سب کی اکٹھا آئے گی، اور اللہ اس پر قادر ہے. اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب باہم وہ لوگ جھگڑا کرنے لگے. یتنازعون، تنازع کے معنی جھگڑا، کائے کا جھگڑا. اب یہ لوگ دیندار ہیں، اب ان کی نشاندہی ہو گئی، یہ حق پرست ہیں. اب اتنا بڑا معجزہ ہوا، کچھ تو یہاں کرنا پڑے گا. کچھ نے کہا ان کے مجسمے بنا دو، بت بنا دو ان کے، کیونکہ اس زمانے میں بادشاہ تو دیندار تھا لیکن سب تھوڑی دیندار تھے، کچھ تھے مشرک. وہ کہتے ہیں ان کا بت بناؤ، مجسمہ بناؤ تاکہ ان کی یادگار ہو جائے. آج بھی دیکھ رہے ہیں آپ، بڑے بڑے لوگوں کے مجسمے بنائے جاتے ہیں ان کی یادگار کے لیے. یہ ان کا پرانا قصہ ہے، نیا نہیں ہے کچھ بھی. یہاں وہی ہے، اذ یتنازعون بینہم، جب باہم تنازع ہوا ان کے درمیان، امرہم ان کے معاملے میں. فقالوا ابنوا علیہم بنیانا،
تو کہا ان لوگوں نے کہ اس پر ایک عمارت بنا دو، عمارت، ابنو علیہم، بنا دو ان پر، بنیانہ ایک عمارت، ایک یادگار بنا دو۔ ربہم اعلم بہم، ان کا رب زیادہ بہتر جانتا ہے ان کو۔ یہ بریکٹ آ گیا دیکھیے بیچ میں، یعنی تم جس بحث میں پڑے ہو کہ ان کی یادگار بنا دو، ان کی تعداد، ان کی کیفیت، ان کے مستقبل کے بارے میں تمہیں کیا معلوم ہے؟ اٹکل پچھو مت چلاؤ، تمہارا رب بہتر جانتا ہے ان کے بارے میں، یہ بات چھوڑ دو اللہ پر۔ اب یہ قول کس کا ہے؟ بعض کہتے ہیں رب کا قول ہے، اور بعض کہتے ہیں ان میں سے جو مومن تھے ان کا قول ہے، ربہم اعلم بہم۔ اب تیسرا قول کیا ہے؟ جو لوگ غالب تھے یعنی بادشاہ والے تھے، قال الذین غلبوا علی امرہم، اور کہا ان لوگوں نے جو غالب ہوئے اپنے معاملے پر۔ غالب کون ہوتا ہے؟ جس کے ہاتھ میں حکومت ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کا غلبہ تھا، یہ لوگ غالب ہوئے۔ کیا کہا انہوں نے؟ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ضرور بنائیں گے ان پر ایک مسجد۔ اس پر بہت لمبی بحث کیا ہے شارحین نے، میں دو باتیں کہہ رہا ہوں اس میں۔ عمارت بنائیں گے تو عمارت میں عبادت نہیں ہوگی، اور وہ عمارت سے لوگوں کو شبہ پیدا ہوگا۔ اگر ان کا مجسمہ ہے تو کچھ دن کے بعد خدا سمجھیں گے لوگ انہی کو، شرک کا اڈا بنے گا۔ لیکن اگر وہاں ہم بنا دیں گے مسجد کو تو اتنی بات طے ہے کہ یہ لوگ بھی سجدہ کرنے والے لوگوں میں سے تھے، اور یہاں سجدہ اللہ کو ہوتا رہے گا، اور توحید کا مرکز بنے گا، شرک یہاں سے ختم ہوگا۔ اس لیے جن کو قوت دیا اللہ نے، غلبہ عطا کیا، انہوں نے کیا کیا؟ مسجد بنایا۔ مسجد کا مطلب اللہ کو عبادت کرنے والے یہ لوگ بھی تھے، اور ہم بھی کریں گے۔ یہاں سے لکھا ہے شارحین نے کہ اگر ایسا کوئی موقع آئے تو مسجد بنانا بہتر ہے دوسرے یادگار کاموں کے مقابل میں۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ اور مسجد بنانے والے کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ جنت میں گھر بنائے گا اس کے لیے۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ آپ اللہ کا گھر بنائیں گے دنیا میں، اور جنت میں آپ کا گھر اللہ بنائے گا۔ من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ پوری مسجد اکیلے بنائے۔ مسجد بن رہی تھی، اس میں ایک اینٹ لگایا، شریک ہو گیا۔ ایک اینٹ لگایا، شریک ہو گیا۔ جس کے پاس ایک اینٹ کا پیسہ نہیں ہے، اس نے اپنا وقت لگایا، یہ بھی شریک ہو گیا۔ ایک اینٹ اٹھا کر رکھا، پسینہ بہایا، یہ بھی شریک ہو گیا۔ مسجد والوں کے حق میں محبت سے دعا کیا، یہ بھی شریک ہوا۔ جس کے پاس جو چیز ہے اس چیز کو لگائے گا۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، لمبی حدیث ہے، اسی آیت کے ذیل میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مال لگانا، وقت لگانا، پسینہ بہانا، یہ سب تو جانتے ہیں سب۔ میرے پاس میری قوم میں میری عزت ہے، میں اپنی عزت کو اللہ کے واسطے خیرات کر دے رہا ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا اب پورے خاندان میں، پورے قوم میں مجھے کوئی کتنا بھی برا بھلا کہے تو میں اس کو جواب میں کچھ نہیں کہوں گا، صبر کر لوں گا۔ یہ ہے عزت کا خیرات کرنا، عزت کو خیرات کرنا۔ بعض صحابیات نے ایک کھجور کا صدقہ دیا ہے، بی بی عائشہ نے ایک پیاز کا صدقہ دیا ہے، ایک پیاز کا۔ بکرے کے پیر کی جو کھر ہوتی ہے، شات، بزلف شات، اس دو کھر میں سے ایک رکھ لیا اور ایک خیرات کر دیا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں کم نہیں دیکھا جاتا، اس کا اخلاص دیکھا جاتا، اس کا نیت میں اللہ کو راضی کرنا ہے یا دکھاوا کرنا ہے، یہ دیکھا جاتا۔ تو یہاں جنہوں نے غلبہ پایا انہوں نے کیا کیا؟ ہم ضرور بنائیں گے اس پر مسجد۔ مسجد بن گئی۔ اب تین باتیں ہو گئی، جہاں یہ غار ہے وہاں مسجد ضرور ہوگی۔
کیوں بنائے لوگوں نے؟ جہاں پر یہ غار ہے وہاں شہر بھی ہوگا، کھانا لانے گئے تھے وہاں سے۔ اب ایسا دنیا میں کون سا شہر ہے جہاں غار بھی ہو، جہاں مسجد بھی ہو، جہاں بازار بھی ہو؟ تلاش۔ سلیمان ندوی علیہ الرحمہ نے جو کتاب لکھی ہے تاریخ ارض القرآن، انہوں نے کچھ نام بتائے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ملک شام بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے ایلیا میں ہے، کوئی کہتا ہے فلاں جگہ ہے، مگر ہم اٹکل پچھو نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں جو قرآن نے جس چیز کو چھوڑ دیا ہے ہم بھی چھوڑ دینا، جتنا ظاہر کیا ہے اتنا ہمارے واسطے کافی ہے۔ بادشاہ کون تھا اس زمانے کے نام بھی ایسے ہوتے تھے کہ آج وہ نام منہ میں پڑتے نہیں، نام یاد نہیں آتے۔ جیسے تیلگو لفظ زبان پہ نہیں چڑھتا، ویسے اس زمانے کے الفاظ کے نام بھی نہیں چڑھتے، نکل جاتے زبان سے سلپ ہو کے۔ افسوس، ایک کا نام ترتوس، بتائیے کوئی نام ہے یہ؟ جو بادشاہ مشرک تھا اس کا نام افسوس، اور جو بادشاہ مومن تھا اس کا نام ترتوس۔ افسوس اور ترتوس یاد رہے گا آپ کو، ایسے نام ہے وہاں۔ تو بہرحال ہمیں ناموں سے کیا لینا دینا ہے؟ مسجد تو وہاں ہوگی غار کے پاس، اور یہاں ہم کو غار تلاش کرو نہیں کہہ رہے ہیں اللہ میاں، جا کے غار تلاش کرو، جا کے وہاں ہوٹل دیکھ کے آؤ کہاں ہے، نہ وہ مسجد گھرو۔ حکم کیا ہے؟ اللہ اتنا قادر ہے کہ ایسا وہ کر سکتا ہے، تم مایوس کیوں ہوتے ہو؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ ہے سبق۔ مسجد ڈھونڈنے جاؤ، ہوٹل تلاش کرو، غار کہاں ہے دیکھو، نام کیا تھا پوچھو، کوئی فائدہ نہیں ان سے۔ مقصود پہ نگاہ ہونا چاہیے آپ کی۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ، ان قریب وہ لوگ کہیں گے کہ 3 ہیں، رابعہم کلبہم، ان کا چوتھا ان کا کتا ہے۔ لہجہ دیکھو، قرآن کے الفاظ میں لہجے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ان میں سے ان قریب کہیں گے 3 ہیں، 4 نہیں کہا، ثلاثۃ، اربعۃ نہیں کہا، رابعہم کلبہم، ان کا چوتھا ان کا کتا۔ مطلب یہ ہیں 3 اور چوتھا ان کا کتا ہے، یہ ایک قول۔ دوسرا قول، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، اور کہیں گے 5 ہیں، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا۔ ان دونوں قول پر تبصرہ کیا ہے اللہ کا؟ رجمم بالغیب۔ رجم گزرا بھی، پتھر سے مار کے ہلاک کرنا، یہاں اٹکل پچھو مارنا، اندھیرے کا مکہ جس کو بولتے ہیں، لگا تو لگا، اندھیرے میں مکہ مارتے، کبھی لگتا کبھی نہیں لگتا، یہ ہے رجمم بالغیب۔ یعنی کوئی 3 کہتا ہے، چوتھا کتا، 5 کہتا ہے، چھٹا کتا، یہ سب اندھیرے کا مکہ ہے، رجمم بالغیب، پھینک کے مارو۔ مطلب یہ ہے کہ صحیح بھی ہو سکتا، غلط بھی ہو سکتا، ان کو عطا پتہ کچھ بھی نہیں۔ یہ دونوں قول کو اللہ نے رد کر دیا۔ تیسرا قول دیکھو، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، اور کچھ لوگ کہیں گے 7 ہیں، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور ان کا 8واں ان کا کتا ہے۔ وہ 7 ہوں گے اور ان کا 8واں ان کا کتا ہے۔ یہاں اللہ نے رجمم بالغیب نہیں کہا، رجمم بالغیب اوپر کے دونوں قول میں اللہ نے کہا، اس تیسرے قول میں رجمم بالغیب نہیں کہا۔ اس سے شارحین کہتے ہیں یہ تیسرا قول اٹکل پچھو سے پاک ہے، اندھیرے کے مکے سے پاک ہے، لہذا راجح قول یہ ہوا کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، ربی اعلم بعدتہم، میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے ان کی عدت کو۔ عدت کے معنی مدت کو، یعنی تعداد کو۔ یہ لفظ دیکھیے، بعدتہم، عدت، عدد یعدد، تعداد، گنتی، معدود چند اردو میں استعمال ہے، عدد یعنی کتنی گنتی تھی، یہ ان کا رب ان کو بہتر جانتا ہے۔ قل ربی اعلم بعدتہم، کہہ دو میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے ان کا شمار، صحیح تعداد۔ ما یعلمہم الا قلیل، نہیں جانتے ہیں
ان کو مگر بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ انسانوں میں سے کون ہیں؟ تھوڑے ہیں۔ ابن عباس کہتے تھے ان تھوڑوں میں سے ایک میں بھی ہوں۔ کیا اللہ کی شان ہے، صحابہ میں سب سے کم عمر ہیں لیکن تفسیر میں سب سے ممتاز ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نبی کی دعا لی تھی، اللہ کے نبی کو راضی کر لیا تھا۔ آپ نے سینے سے لگا کر کہا اللہم علمہ بالکتاب، اے اللہ اس بچے کو کتاب کا علم دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو سینے سے لگایا اور یہ دعا دے دیا اللہم علمہ بالکتاب، اے اللہ اس بچے کو کتاب کا علم دے دے۔ کتاب کا علم دینے کی سینے سے لگا کر حضور نے دعا دے دی تو پورے صحابہ میں کتاب کا علم سب سے زیادہ کس کو ہو گیا؟ ابن عباس کو۔ یہاں روایت موجود ہے، وہ کہتے ہیں ما یعلمہم الا قلیل پر تبصرہ کرتے ہوئے انا من القلیل، ان میں سے جو لوگ جانتے ہیں وہ کم ہیں، ان کم میں سے ایک میں بھی ہوں۔ اور یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی کی دعا خصوصی طور پر جس کے واسطے نکلی ہے وہ بہت محدود لوگ ہیں، لیکن جن کے حق میں جو لفظ نبی نے کہہ دیا بھرپور عطا کیا اللہ نے۔ ابن عباس کو کتاب کا علم دے دیا، اللہم علمہ بالکتاب۔ اور حضرت انس جو حضور کے خادم خاص تھے، 10 سال خدمت کیا، ان کی والدہ کہتی ہیں آپ کا خادم ہے کچھ دعا دے دو۔ والدہ کی فرمائش پر حضور نے ان کے لیے کہا اللہم اکثرہ مالہ وولدہ، اے اللہ اس بچے کے مال میں برکت دے دے، اس کی اولاد میں برکت دے دے۔ مال اور اولاد میں ایسی برکت ہوئی کہ جب وہ طواف کرتے تھے تو 120 ان کے پیچھے دوڑتے تھے، بیٹے پوتے نواسے ملا کے 120 ان کے اپنے اولاد میں برکت، مال میں برکت۔ ابو ہریرہ کو دعا دے دیا علم کے واسطے، بولتے تھے میں سنتا ہوں بھول جا رہا، بیان سنتا ہوں، لمبا بیان سنتا ہوں بھول جاتا۔ حضور نے کہا چادر لو، بچھا دیا، چادر بچھا دیا ابو ہریرہ نے، حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں سے لب بھر کے اس میں ڈالا، کہا اس کو اٹھا کے سینے سے لگا لو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اس دن سے آج تک میں کچھ بھولتے نہیں ہوں، ایک ایک لفظ مجھے دماغ میں آتا۔ ان کا حافظہ کیوں بڑھایا؟ حدیثوں کو محفوظ کرنے کے لیے۔ ان کے مال اور علم میں برکت کیوں دیا؟ یہ خادم خاص تھے، والدہ کی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ ابن عباس نے بھی آپ کے لیے بڑی خدمت کی، 10 سال خدمت کرنا معمولی چیز نہیں ہے۔ ان کو کتاب کا علم دے دیا تو کہتے ہیں انا من الخلیل، میں بھی اس میں سے ایک ہوں جن کے پاس تھوڑا سا علم ہے۔ شارحین کا راجح قول یہی ہے کہ جو آخری قول ہے یہ رجمم بالغیب سے پاک ہے، اٹکل پچو سے پاک ہے، لہذا یہی قول صحیح ہے کہ ان کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ کتے کا ذکر کتنی دفعہ ہے دیکھو، 3 کے ساتھ، 5 کے ساتھ، کیوں آ رہا ہے کتے کا ذکر؟ اور آخر میں بھی کتے کا ذکر، وفادار ہے یہ۔ جنت میں جن جانوروں کو جگہ ملے گی اس میں اصحاب کہف کا کتا بھی ہوگا، معمولی چیز نہیں ہے۔ صحبت صالح کا اثر دیکھو۔ تفسیر روح البیان میں ایک حدیث نقل کیا ہے، اس میں 11 جانوروں کا نام لیا ہے جو انبیاء کے ساتھ کسی نہ کسی حال میں تھے۔ عزیر کا گدھا تھا نا، 3 پارے میں وہ گدھا بھی رہے گا کیونکہ ساتھ میں تھا نبی کے۔ تو آپ پورے قرآن کریم میں غور کر لیجئے، جہاں جہاں جس نبی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے پورے وہاں موجود رہیں گے، پورے وہاں۔ افسوس کا مقام ہے کہ جانور بھی رسولوں کی بات مان کر جنت میں پہنچ جائے اور ہم انسان ہو کے محروم ہو جائیں، خالی یہاں کی بریانی کھاتے پھریں۔ یہاں کی چھوڑو بریانی، وہاں کی بریانی کھانے کی کوشش کرو۔ کیا کریں گے یہاں کی کھا کے؟ یہاں کھائیں گے فضلہ بنے گا، اور وہاں چلے جائیں گے تو اللہ کے پڑوسی بن جائیں گے، اللہ کے گھر میں رہیں گے، اللہ کی ضیافت میں رہیں گے۔ تو دنیا کی حرص چھوڑو، اللہ کے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔
فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، اللہ نے حکم دے دیا دیکھو اب لوگوں سے بحث نہیں کرنا. فلا تمار فیہم، تمار کے معنی آتے ہیں بحث کرنا، جھگڑا کرنا. اس معاملے میں کسی اور سے بحث مت کرنا. الا مراء ظاہرا، ہاں سرسری بحث کر سکتے، سرسری تبصرہ کر سکتے. خلاصہ یہ ہے اپنی بات منوانے کے لیے آدمی ہر حجت پہ بحث کرتا، ویسا مت کرو. جو صحیح موقف ہے پیش کر دو، اس کے بعد خاموش ہو جاؤ. پہنچانا کام ہے، منوانا کام نہیں ہے، اتنا خیال رکھو. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور استفتاء طلب مت کرو اس میں، ان میں سے کسی سے، یعنی کسی اور سے اس کے بارے میں سوال جواب دادا مت کرو، اس سے کوئی فائدہ نہیں. مقصد کیا ہے؟ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، ایسے عجائبات مشکل نہیں ہیں. تو آپ ہندوستان میں مایوس مت ہوں، یہاں بھی پانسا پلٹ سکتا ہے، یہاں بھی پانسا پلٹ سکتا ہے. ایک ہوا بھیجا دے گا، ہوا کافی ہے. جبریل کو بھیج دے گا، اس کی ایک آواز کافی ہے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں حضور کے نواسے کو قتل کر دیا، اللہ نے بچایا کیوں نہیں؟ یہ ایسے سوالات کر کے ہم کو بھٹکانا چاہتے. اس کائنات میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اللہ غافل نہیں ہے. اللہ کو ہمارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. کب کس کو سزا دینا، کب کس کو مہلت دینا، کب کس کو پکڑنا. کربلا کے میدان سے کیا مطلوب تھا تمہیں کیا معلوم؟ 4 پارہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تم میں سے بعض کو شہید کا مقام عطا فرمائیں. کیسے پہنچیں گے مقام تک؟ کیسے پہنچائیں گے؟ وَلْيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، یہ آیت کے الفاظ 4 پارے میں ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ تم میں سے ہم بعض کو شہید شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کیسے پہنچیں گے شہادت کے مرتبے پر؟ شہید ہوں گے تو پہنچیں گے نا. تو لوگوں کو سوالوں سے گمراہ نہیں ہونا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو. ہر سوال کا جواب ملے گا، یہاں ہر سوال کا جواب ملے گا. قرآن کریم پڑھنے والا اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا، اتنا قریب ہو جاتا کہ دنیا کے بھٹکانے والے دائیں بائیں پھرتے رہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں ہوتا. کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری بات کو سن رہا ہے. تو اس سبق کا خلاصہ اتنا ہی ہے. البتہ آئندہ کے لیے کوئی بات کہنا تو انشاءاللہ کے بغیر نہیں کہنا. یہ رکوع شروع ہو رہا ہے، اگلی آیتیں انشاءاللہ یہاں سے آ رہی ہیں.